مذہب اسلام میں کوئی نیا طریقہ جوڑنا بدعت ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ علی قاری بدعت کی اقسام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بدعت واجبہ جیسا علم اور قرآن سمجھ کے لیے اصول فقہ کا جمع کرنا، اسی طرح بدعت حرام، مستحب، مکروہ اور مباح ہے، یہ بھی بدعت کی اقسام ہے۔ وہ کام جسے علماء عارفین ایجاد کریں، شریعت کے خلاف نہ ہو، اچھا کام ہے۔ جو عمل لوگوں میں مشہور ہو جائے اور شریعت کے مطابق ہو، اس کی اتباع ضروری ہے۔ جو کام شریعت کے مختلف نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں تو یہ بات حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ رمضان میں رات کو نماز پڑھائیں۔ فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو اچھی طرح سے قرات نہیں کر سکتے، لہٰذا تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے چیز کا تو پہلے وجود نہیں تھا، نیا کام بدعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بہت اچھے طریقے ہیں۔ جانتا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائی۔ حوالہ کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 409۔ بدعت حسنہ کی کئی ایسی مثال ہیں جو آج بھی پائی جاتی ہے، جن کا انکار کوئی فرقہ نہیں کر سکتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بدعت حسنہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، پہلی وہ جو قرآن، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، ایسی بدعت گمراہی ہے۔ دوسری وہ اچھی ایجاد جو قرآن، سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، ایسی بدعت بری نہیں۔ حوالہ مناقب الشافعی صفحہ نمبر 469۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو اس شخص کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور نہ اس عمل کرنے والوں کے آخر میں کوئی کمی آئے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اور اس کے بدلے اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے برابر لکھا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017۔ حضرت امام جرجانی 816 ہجری بدعت کا معنی بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں بدعت صرف وہ عمل ہے جو سنت کے خلاف ہو، اور اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں اس کا قائل بدعت کرنے والا امام کے قول کے بغیر اس کی ایجاد کرتا ہے۔ حوالہ تعریفات صفحہ نمبر 40۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی قول سے پتہ چلا کہ لوگ ہر نئے کام کو خواہ و مستحب اور اچھے عمل ہی کیوں نہ ہو، محض نئے ہونے کی وجہ سے وہ بدعت اور گمراہی کہہ دیتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ اس لیے اصطلاح میں بدعت صرف وہی کام ہے جو سنت کے خلاف ہو، اگر سنت کے خلاف نہیں تو نیا ہونے کے باوجود بھی وہ مستحب یا مباح ہوتا ہے۔ حضرت امام اسماعیل حق کی 1138 ہجری بدعت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کڑھا جائے، اور وہ عمل جو صحابہ اور تابعین کے طریقے کے خلاف بھی ہو۔ حوالہ روح البیان صفحہ نمبر 25۔ یعنی وہ نیا عمل جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ مستحب یا مباح ہوگا اگر اس کی ایجاد صحابہ کے ظاہری زمانے کے بعد ہوا ہو، جیسے مدرسہ بنانا، دین پڑھنے کے لیے درسی کتاب لینا، 3 دن یا 40 دن مقرر کر کے تبلیغ پر جانا، محفل میلاد کرنا، اجتماعی محفل کرنا، نذر و نیاز کرنا، عرس منانا، یہ سب اگرچہ نئے کام ہے مگر بدعت جلالہ نہیں، کیونکہ اس میں سنت کی مخالفت بھی نہیں۔ وہابی غیر مقلد کے امام علامہ ابن حزم بدعت کا معنی اور اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں دین میں ہر چیز بدعت ہے جس کی بنیاد کتاب اور سنت پر نہ ہو مگر نئے کام کی بنیاد خیر پر ہو تو اس کے کرنے والے کو ارادہ خیر، اچھی نیت کا ثواب ملے گا، اور وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت اور ایسی بدعت جس کی اصل اباحت یعنی جائز ہونا ہے۔ حوالہ الاحکام فی اصول جلد 3 صفحہ نمبر 47۔ بدعتی وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف دوسرا کوئی عقیدہ رکھتا ہو۔ حوالہ کیا جو کام نبی اور صحابہ نہیں کیا وہ کام ناجائز ہے؟
حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کام جائز ہے، بھلے ہی وہ نبی اور صحابہ نے نہ کیا ہو، اور کسی کام کے لیے ناجائز ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوتی وہ کام صحابہ نے نہیں کیا ہوگا، بلکہ ناجائز تب ہوگا جب اس کی ممانعت ثابت ہو۔ حوالہ فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 10 صفحہ نمبر 164۔ اپنے وقت کے مجدد اسلام کے عظیم علماء سے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا کہ فلاں چیز بدعت ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ جان لو کہ ضروری نہیں ہر چیز صحابہ سے ثابت ہو، بری تو بدعت ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 374۔ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اس کے عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر وہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی اور لوگوں کے گناہ کے برابر ہو، اس پر عمل پیرا ہوئے ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حوالہ جامع ترمذی جلد 5 حدیث نمبر 26۔ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ کسی بھی شرعی مسائل کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔